ویلکم بیک ناظرین. ہم لاپتہ افراد پہ بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں اور اسی رپورٹ کے پیراگراف 19 میں کہا گیا ہے کہ اس کمیشن نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو، ان کے نمائندوں کو ہر ممکن طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ غیر قانونی قسم کی ڈیٹینشنز اور لمبے عرصے کے لیے ڈیٹینشن جو ہے یہ ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، ایجنسیز کی لیے بھی اچھی نہیں ہے اور ہماری مسلح افواج کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے اور جتنا جلدی سمجھ لیا جائے تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. کلاسر صاحب، کیا اس میں آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے یا یہ بھی ایک کور اپ کا طریقہ ہے؟ یہ اگین میں اس پہ کہوں گا، مطلب ہے ہم تھوڑا سا انفیئر ہو رہے ہیں کمیشن کے ساتھ. اب کمیشن نے یہ جو پیرا آپ نے پڑھا ہے، اس سے زیادہ زوردار ریکمنڈیشن یا ایک زیادہ اس کو ایکسپوز کرنا کہ سارا ایشو کیا تھا اور کون لوگ اس میں انوالو ہیں جو بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کمیشن کو زیادہ اور جا کے ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. اخباروں میں آ چکے ہیں. ایک منٹ سر، کمیشن نے کوئی نئی چیز کلاسر صاحب اسی رپورٹ کا پیراگراف 19 بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آگے لے کے چلتے ہیں. ٹو فکس، یعنی کہ ان افراد اور ان اداروں پہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے جو کہ ان افراد کو انفورس ڈس اپیئرنسز میں انوالو تھے. جواب کیا لکھا ہے وہ پڑھیں. جواب میں کیا کہانی لکھی؟ یہ جو کلاس آپ نے ڈالی تھی نا، اس میں جب ٹی او آرز بنا رہی، یہی وجہ تھی کہ آپ کی ایجنسی نے کوآپریشن نہیں کیا کمیشن کے ساتھ. نمبر 1، آپ کی ریسپانسبلٹی فکس نہیں ہو سکے گی کہ جب آپ نے خوف پہلے سے دے دیا تھا کہ جتنی ایجنسیز بندے لے کے آئیں گی آ کے ان کے ہینڈ اوور کریں گے. ایجنسیز کو خوف ہوتا ہے. سن تو لینا تھوڑا سا. اگر آپ نے یہ یہاں پہ ٹرم یہ ٹی او آرز میں ڈالی ہے چیز، میرا خیال ہے اس یہ کہ ٹی او آرز کی وجہ سے آپ کے بہت سارے وہ کیسز جو سامنے آ سکتے تھے جو نہیں ہیں اور ایجنسیز نے کوآپریشن نہیں کیا. شاید ایک یہ خوف ان میں یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ نے بندے ان کے حوالے کیے تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی فکس ہوگی، آپ ٹرائل پہ بھی آئیں گے، آپ کو سزائیں بھی ہوں گی. ایک ڈسکریج میرا ایلیمنٹ ہوا ہے. نمبر جس کو بھی خوف تھا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت بڑے دنیا کے سویلائز ملک میں رہتے ہیں. آپ پاکستان کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہ بھولیں اور جو اس طرح کی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید کہ پاکستان جوڈیشری کا ہی یہ کام ہے. یہ پاکستان جوڈیشری کے علاوہ بہت سارے اس میں آپ کے انسٹیٹیوشن، سارا برڈن ہم نے کیا کیا جو ہم تھوڑے سے انفیئر ہو رہے ہیں اور ہم بھی ہوتے، میں بھی ہوتا ہوں اس میں، کہ اس وقت پوری گورننس کے ایشو آپ دیکھ لیں، کرپشن کے ایشو دیکھ لیں، مسنگ پرسن کے دیکھ لیں، آپ یہاں پہ ایون بند توڑنے کے دیکھ لیں. چھوٹی سی جو چیز ہوتی ہے ہم وہ مسئلے اٹھا کے کورٹ میں لے کے جاتے ہیں. وہ بھی انسان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اوپر سے آئے ہوئے نہیں ہیں اور ہماری سوسائٹی میں سے ان کی ویکنیسز بھی ہیں، ان کے خوف بھی ہیں اور ان پہ اتنے ہی پرابلم ہے جتنے آپ کو، مجھے یا ایک کامن آدمی کو آ کے ان سے فیس ہوتے ہیں. اگین آئی وڈ ریپیٹ اٹ کہ یہ بیڈ بگننگ نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو آج اٹھا کے رپورٹ کو پھینک دیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں آتا. آپ نے اسی رپورٹ میں رول آف پولیس آفیسرز کے بارے میں اور پیراگراف 49A میں کہا جا رہا ہے کہ کمیشن نے یہ دیکھا کہ لوکل پولیس کچھ کیسز میں ایلیٹ فورس انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اسسٹ کیا کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھائیں، ان کی کام کی جگہ سے اٹھائیں جو کہ ان کے سکوپ آف ڈیوٹیز سے بیونڈ تھا. اگر لوکل پولیس بھی اس میں انوالوڈ ہے، ایلیٹ پولیس بھی انوالوڈ ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے افراد تھے جن کے ساتھ مل کے اٹھایا گیا؟ انہوں نے آپ کو اس میں آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے نا کہ یہ فلاں فلاں پولیس تھی، ایلیٹ تھی، اس میں آپ کی ایجنسیز تھیں، یہ لوگ تھے. آپ اگلا کام کریں، وہ جو لوگ ہیں وہ جا کے اپنے ایف آئی آر کروائیں اور آپ کو سپریم کورٹ نے آلریڈی آرڈر کیا ہوا ہے. آپ کو ہوئی ہوئی ہے نا، اس میں ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ کمیشن نے سفارش کر دی ہے، کمیشن نے سفارشات کی ہیں جو بڑی سفارشات قانون بنایا جائے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ قانون میں کوئی خامی تھی، اس لیے اب جو قانون میں تو خامی نہیں، آئین پاکستان میں آرٹیکل 10 بڑا کلیئرلی لیٹ ڈاؤن تاثر دیا جا رہا ہے کمیشن کی رپورٹ میں کہ آئین میں خامی تھی، قانون میں خامی تھی. اور کیا ان ججز نے آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا؟ یہی تو بنیادی بات ہے. اور آرٹیکل 10 کا ایک جگہ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. ان کو وہ اقوام متحدہ کے انفورس ڈس اپیئرنس کے کنونشن کا خیال رہ گیا، آئین کے کسی شق کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور ان ایک بنیادی سی بات ہے، یہ کلاسر صاحب بات بار کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا معاشرے میں اوپر جاتے ہیں اتنا زیادہ گراؤنڈ ریالٹیز کا ہمیں وہ ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو جا کے گراؤنڈ ریالٹیز سمجھائیں جو ادھر رو دو کر رہے ہیں، جن کے گھروں سے لوگوں کو اغوا. آپ ان عام لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹیز کا سبق دیں گے، لیکچر دیں گے. آپ کے لیے آپ کی بے نظیر بھٹو مرتی ہے تو اقوام متحدہ سے کمیشن آ جاتا ہے بنانے کے لیے. ان لوگوں کے لیے آپ کے اپنے کمیشن میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رپورٹ کر سکیں. اقوام متحدہ کے کمیشن کو دیکھ لیں، ہمارے مسنگ پرسن کمیشن رپورٹ کو دیکھ لیں، سب ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور حکومت ضرورت نہیں کر رہی کہ خاص اقدامات اٹھائے اور ان لوگوں کی نشاندہی کریں، ان اداروں کی نشاندہی کریں. لال جی صاحب صدر زرداری کے دوست جو ہے کراچی سے ایجنسی والے اٹھا کے انہیں لے جاتے ہیں، 2 دن کے اندر ان کو رہا کیا جاتا ہے کیونکہ صدر زرداری صاحب ان کو پیغام دیتے ہیں. تو کیا یہ سارے لال جی اگر ہوتے تو آج یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس لاپتہ افراد پہ بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.